نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج کی اس مختصر مگر اہم گفتگو میں ہم ایک ایسی عادت پر بات کریں گے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر اس کا انجام نہایت خوفناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ معمولی نہیں بلکہ ایک واضح اعلان خطرہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو غصہ آنا، مال یا کسی معمولی جھگڑے کی وجہ سے اپنے بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ یا کسی عزیز سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ یعنی رشتہ داری صرف خون یا نسل کا تعلق نہیں بلکہ ایک عادت ہے، ایک فرض ہے جسے نبھانا ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی بات پر رشتے برباد ہو جاتے ہیں، وراثت میں جھگڑا، معمولی بات پر دل آزاری یا کسی کا نہ بلائے پر رنجیدہ ہو جانا۔ لیکن یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، ایسے شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، یعنی اصل رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے بلکہ وہ ہے جو رشتہ توڑنے والے سے بھی جوڑے۔ رشتہ داری توڑنا کوئی عام گناہ نہیں، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شخص رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور عمر دراز ہو وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ سبحان اللہ! یعنی صلہ رحمی صرف جنت کا راستہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی برکت، خوشحالی، عزت اور سکون کا آج سے فیصلہ کیجئے، فون اٹھائیے اور اس عزیز کو کال کیجئے جس سے برسوں سے بات نہیں کی۔ اگر کسی سے رنجش ہے تو معافی مانگ لیجئے، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے پہلے بڑھ کر ہاتھ بڑھائیے۔ یہی ایمان ہے، یہی سنت ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے رشتوں میں برکت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صلہ رحمی کرتے ہیں نہ کہ رشتہ توڑنے والے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔